بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی لذت ایک دھوکہ ہے، یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ فرمایا کہ ماں کو دیکھیے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت سردی کا عالم ہے اور کڑکڑاتے جاڑے کی رات ہے، لحاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ پاس پڑا ہے۔ اس حالت میں اس بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ یہ تو سردی کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھوڑ کر جانا تو بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئی تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں، اس طرح گیلا پڑا رہے گا تو کہیں اس کو بخار نہ ہو جائے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری اپنے نفس کا تقاضا چھوڑ کر سخت سردی کے موسم میں باہر جا کر ٹھنڈے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی مشقت نہیں، کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے، لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی بچی کی فلاح اور اس کی صحت ماں کے پیش نظر ہے، اس لیے وہ اس سخت سردی کے موسم میں اپنے نفس کے تقاضے کو پامال کر کے یہ سارے کام کر رہی ہے۔ ایک عورت کا کوئی بچہ نہیں ہے، یعنی جس عورت کا کوئی بچہ نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو، وہ کہتی ہے بھائی کسی طرح میرا علاج کراؤ تاکہ میرا بچہ ہو جائے، اولاد ہو جائے، اور اس کے لیے دعائیں کراتی پھرتی ہیں کہ دعا کرو اللہ میاں سے کہ مجھے اولاد دے دے، اور اس کے لیے تعویذ گنڈے خدا جانے کیا کیا کراتی پھر رہی ہے۔ ایک دوسری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے تو کس چکر میں پڑی ہے؟ آپ کا بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بہت سی مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، سردی کی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونے ہوں گے۔ تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میرا ایک بچے پر 1000 سردیوں کی راتیں قربان ہیں، اس لیے کہ اس بچی کی قدر و قیمت کا احساس اس کے دل میں ہے، اس لیے اس ماں کے لیے ساری تکلیفیں راحت بن گئی۔ وہ ماں جو اللہ سے مانگ رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اولاد کی جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں وہ دے دے، لیکن وہ تکلیفیں اس کی نظر میں تکلیفیں ہی نہیں بلکہ وہ راحت ہے۔ اب جو ماں سردی کی رات میں اٹھ کر کپڑے دھو رہی ہے، اس کو طبعی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن عقلی طور پر اسے اطمینان ہے کہ میں یہ کام اپنے بچے کی بھلائی کی خاطر کر رہی ہوں۔ جب یہ اطمینان ہوتا ہے تو اس وقت اسے اپنی آرزوؤں کو کچلنے میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اس بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ جن کاموں میں یہ تکلیف ہو رہی تھی، محبت کی خاطر ان میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ میں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، محبت کی خاطر کر رہا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں محبت کی بڑی عجیب حکایتیں لکھی ہیں۔ لیلا مجنون کا قصہ لکھا ہے کہ مجنون لیلا کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا اور کیا کیا مشقتیں اٹھائی۔ دودھ کے نہر نکالنے کے ارادے سے چل کڑا ہوا اور کام شروع بھی کر دیا۔ یہ ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ کوئی اس سے کہے کہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ بڑی مشقت کا کام ہے، اسے چھوڑ دے، تو وہ کہتا ہے کہ 1000 مشقت قربان، جس کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں اس کی محبت میں کر رہا ہوں۔ مجھے تو اسی نہر کودنے میں مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میں یہ اپنے محبوب کی خاطر کر رہا ہوں۔ پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مولا کا عشق حقیقی کب لیلا کے عشق سے کم ہو سکتا ہے؟ یعنی حقیقی مولا کا جو عشق ہے وہ لیلا کے عشق سے کدھر کم ہو سکتا ہے؟ مولا کے لیے گیند بن جانا زیادہ اولا ہے، لہذا جب آدمی محبت کی خاطر یہ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو پھر بڑا لطف آنے لگتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دی ہے، فرمایا کہ ایک آدمی ملازمت کرتا ہے جس کے لیے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے، اچھی خاصی سردی میں بستر پر لیٹا ہوا ہے اور جانے کا وقت آ گیا تو بستر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ نفس کا تقاضا تو یہ ہے کہ گرم گرم بستر میں پڑا رہوں، لیکن گھر چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ یہ سارا دن محنت کی چکی پیسنے کے بعد رات کو کسی وقت گھر واپس آتا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو صبح اپنے بچوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آ کر سوتا ہوا پاتے ہیں۔ غرض وہ شخص یہ سب تکلیفیں برداشت کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ ارے بھائی تم
ملازمت میں بہت تکلیف اٹھا رہے ہو، چلو میں تمہاری ملازمت چھڑا دیتا ہوں۔ وہ جواب دے گا کہ نہیں بھائی نہیں، بڑی مشکل سے تو یہ نوکری مجھے ملی ہے، اس کو مت چھڑانا، اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آ رہا ہے، اور اولاد کو، بیوی کو چھوڑ کر جانے میں بھی مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس تنخواہ سے محبت ہو گئی ہے جو مہینے کے آخر میں ملنے والی ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اس کے لیے آسان ہو گئی ہیں۔ اب اگر کسی وقت ملازمت چھوٹ گئی تو روتا پھر رہا ہے کہ ہائے وہ دن کہاں گئے جب صبح سویرے اٹھ کر جایا کرتا تھا، اور لوگوں سے سفارشیں کراتا پھر رہا ہے کہ مجھے ملازمت پر دوبارہ بحال کر دیا جائے۔ اب اگر محبت کسی چیز سے ہو جائے تو اس راستے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزیدار ہو جاتی ہیں، اسی میں لطف آنے لگتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرور ہے، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزہ آنے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنے لگے گا۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور مزہ چاہیے، اس کی خوراک لذت اور مزہ ہے، لیکن لذت اور مزے کی کوئی خاص شکل اس کو مطلوب نہیں ہے کہ فلاں قسم کا مزہ چاہیے یا فلاں قسم کا نہیں چاہیے، بس اس کو تو مزہ چاہیے۔ اب تم نے اس کو خراب قسم کے مزے کا عادی بنا دیا ہے اور خراب قسم کی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی لذت سے آشنا کر دو، پھر یہ نفس اسی میں لذت اور مزہ لینے لگے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدثین اور اولیاء اللہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو محض اپنے فضل و کرم سے علم کی، عبادت کی اور اللہ کی یاد اور ذکر کی جو لذت عطا فرمائی ہے، اگر اس لذت کی خبر ان بڑے بڑے بادشاہوں اور سرمایہ داروں کو ہو جائے تو وہ تلواریں نکال کر ہمارے پاس آ جائیں کہ یہ لذت ہمیں دو، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ لذت کے کس عالم میں ہیں اور کس کیف میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لذت کی ہوا بھی ان کو نہیں لگی، اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان گناہوں کے اندر بھی مزہ ہے، لیکن حقیقی لذت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ آگے اور تھوڑی سی تفصیل ہے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔